أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دوسری مثال جو ہمارے تبلیغی احباب اور ہمارے تبلیغی دوست بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی ممبر سے بیان کر رہا تھا. مجمع کے اندر مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس آدمی نے ایک غلط حدیث بیان کی. مفتی صاحب نے ان کو ٹوکا کہ آپ جو حدیث بیان کر رہے ہیں یہ غلط حدیث ہے. تو وہ عام آدمی مفتی صاحب سے یہ کہنے لگا کہ مفتی صاحب آپ کی جگہ ممبر پر یہاں ہے اور میری جگہ وہاں ہے. جب آپ یہاں پر آ جائیں گے اور میں وہاں پر آ جاؤں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اور جب تک آپ یہاں پر نہیں آئیں گے اور اپنی ذمہ داری کو نہیں سنبھالیں گے تب تک ہم یوں ہی غلط سلط حدیثیں بیان کرتے رہیں گے. اس مثال کو بھی آئیے ہم ڈی کنسٹرکٹ کر کے دیکھتے ہیں. پہلی مثال کی طرح یہ بھی ایک لوڈڈ آرگیومنٹ ہے، ایک لوڈڈ مثال ہے جس کے اندر جو دو باطل مقدمات جو میں نے پہلی کلپ کے اندر بیان کیے وہ بھی اس کے اندر ہے. نمبر ایک کہ علماء جو ہے تبلیغ کا کام نہیں کر رہے ہیں، اور نمبر دو کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے تبلیغ ہی پر اگر آپ کام کریں گے تو ہم اس کو تبلیغ مانیں گے ورنہ ہم تبلیغ نہیں مانیں گے. یہ دو باطل مقدمات کو میں نے پچھلی والی کلپ کے اندر ڈیبنک کر دیا تھا، آپ اس کو دیکھ لیجئے. رہی بات اس مثال کی تو اس کو ہم ایک دوسری مثال ہی کے ذریعے سے حل کر لیتے ہیں. مثلا ایک موقع ایسا آیا کہ جتنے بھی کارڈیولوجسٹ تھے اور دل کا علاج کرنے والے ڈاکٹر تھے ان لوگوں نے ساتھ میں مل کر ہڑتال کر دی. اب دل کے مریض تو موجود ہیں تو کیا کیا جائے؟ عوام کے کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگر کارڈیولوجسٹ نے ہڑتال کر دی ہے تو کوئی حرج نہیں، ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں. اور وہ اوزار لے کر آپریشن تھیٹر کے اندر داخل ہو گئے اور کارڈیولوجسٹ جو کام کرتے ہیں وہ کام وہ کرنے لگے. اور جب لوگوں کی جانیں جانے لگی تو ان سے کہا گیا کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، اس کی وجہ سے لوگوں کی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے. تو وہ جواب کے اندر یوں کہے کہ کارڈیولوجسٹ نے ہڑتال کی ہے، غلطی ان کی ہے، جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم تو لوگوں کا اسی طرح علاج کر کے لوگوں کی جانیں لیتے رہیں گے. کیا کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو جائز قرار دے سکتا ہے؟ ایک دوسری مثال اور لے لیجئے. مثلا جہاز اڑانے والے پائلٹس نے ہڑتال کر دی. کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے کہا کہ مسافرین تو موجود ہیں اور اگر پائلٹس نے ہڑتال کی ہے تو جہاز ہم اڑائیں گے. جب انہوں نے جہاز اڑانا شروع کیا تو جہاز کو کریش کرنے لگے اور لوگوں کی جانیں جانے لگی. جب لوگوں کو جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا تو ان سے کہا گیا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، اس سے تو لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. تو ان صاحب نے کہا کہ بھائی غلطی تو پائلٹس کی ہے، اگر وہ ہڑتال نہ کرتے تو ہمیں پلین اڑانا نہ پڑتا. انہوں نے ہڑتال کی ہے اس وجہ سے ہم پلین اڑا رہے ہیں اور لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم اسی طرح پلین اڑاتے رہیں گے اور لوگوں کی جانیں لیتے رہیں گے. کوئی بھی عقل مند آدمی اس مثال کو جائز قرار نہیں دے سکتا. ہاں ان سے یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ کو مریضوں کی خدمت کا شوق ہے تو بلا شبہ آپ کیجئے، لیکن اس کا جو ڈیو پروسیس ہے اس کو فالو کیجئے. پہلے آپ 5.5 سال MBBS کا کورس کیجئے، اس کے بعد 3 سال کارڈیولوجی کے اندر پوسٹ گریجویشن کیجئے، اس کے بعد آپ شوق سے مریض کا علاج کیجئے. اسی طرح وہ عام آدمی جو جہاز اڑانا چاہ رہا ہے اس سے یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ کو جہاز اڑانا ہے، امت کی خدمت کرنا ہے، آپ شوق سے کیجئے، لیکن اس کا جو ڈیو پروسیس ہے اس کو آپ فالو کیجئے. پہلے آپ ایویشن کا کورس کیجئے، CPL اور FIR کے ایگزام 70% ایگریگیٹ سے پاس کیجئے، 200 گھنٹوں کی فلائنگ ٹریننگ کو پورا کیجئے، گورنمنٹ سے لائسنس لیجئے، اس کے بعد آپ شوق سے جہاز اڑائیے. محترم حضرات، جو عام آدمی کارڈیولوجسٹ کی ہڑتال کے دوران لوگوں کا علاج کرنے لگے وہ صرف لوگوں کی جانوں سے کھلواڑ کر رہا ہے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے. اور وہ عام آدمی جو پائلٹ بن کر جہاز اڑانے لگے وہ بھی صرف لوگوں کی جانوں سے کھلواڑ کر رہا ہے اور لوگوں کے زیادہ سے زیادہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے. لیکن وہ عام آدمی جو ممبر پر کھڑے ہو کر ہر طرح کی جھوٹی، سچی اور غلط حدیثیں بیان کرنے لگے اور بلا کسی سے پوچھے قرآن اور حدیث کی منمانی تشریحات کرنے لگے تو اس سے صرف جانوں کا نہیں بلکہ لوگوں کے عقائد کا نقصان ہوگا اور لوگ اپنے عقائد اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ آپ بلا ڈیو پروسیس کے فالو کیے آپ ان کاموں کو کریں. پھر بھی اگر آپ یہ کہیں کہ بلا MBBS کیے، بلا پوسٹ گریجویشن کی ڈگری کیے ہم تو مریضوں کا علاج کرتے رہیں گے، اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ امت کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ بہت بڑے دھوکے کے اندر ہے. آپ صرف لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا 200 گھنٹے کی فلائنگ ٹریننگ کیے، بلا ایویشن FIR اور CPL کے ایگزامز پاس کیے آپ جہاز اڑا لیں گے
تو آپ بہت بڑے دھوکے کے اندر ہیں. یہ امت کی خدمت نہیں بلکہ آپ صرف لوگوں کی جانوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں. محترم حضرات، اس کلپ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو مثالیں دی جاتی ہے یہ بالکل بے تکی ہے. ولا یساوی درہمن، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور بالفرض اگر آپ کا یہ الزام ہم مان بھی لیں کہ علماء آپ کا تبلیغ میں ساتھ نہیں دیتے، تب بھی آپ کو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ منبر رسول سے غلط سلط حدیثیں بیان کرتے رہیں اور قرآن اور حدیث کی منمانی تشریحات کرتے رہیں، بلکہ آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ ایک ڈیو پروسیس کو فالو کریں. آپ اپنے کاروبار کو چھوڑیں، اپنی تجارت کو چھوڑیں اور اپنی نوکری کو خیر آباد کہیں، اور آپ کسی اچھے مدرسے کے اندر داخلہ لے کر ماہرین علماء سے علم دین حاصل کریں. آپ نحو اور صرف سیکھیں، آپ منطق فلسفہ سیکھیں، علم کلام اور بلاغت کے علوم کو حاصل کریں، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ اور اصول فقہ کے اندر مہارت پیدا کریں. پھر دور حدیث میں آ کر حدیث کی تمام کتابوں کو پڑھیں، اور فراغت کے بعد بھی ماہرین علماء کی ماتحتی میں رہ کر اب کام کریں. ہماری اس کلپ کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو تبلیغی جماعت سے بدظن کریں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے اندر جو فکری غلطیاں اور خرابیاں آ گئی ہیں ان کی ہم اصلاح اور علاج کر سکیں. ہم مخالف نہیں، فقط معاون ہیں. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم بكم ضاءت محافلنا وعم النور ناديكم. أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم.